لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. معزز حاضرین مسجد، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جیسا کہ عید کے اس عظیم دن کے بارے میں چند ضروری باتوں کا ہر ایک مسلمان کے لیے معلوم رکھنا، معلوم کرنا بے انتہا ضروری ہے تاکہ عید رسمیت سے نکل کر معنویت حاصل کر لے. آپ اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی تعداد کو لے کر 17 رمضان المبارک کے دن جنگ بدر کے نام سے، غزوہ بدر کے نام سے ایک جنگ لڑی تھی، جس جنگ میں ایک چھوٹی سی تعداد نے بڑی تعداد پر فتح حاصل کی، اور اسی فتح، اسی جیت کی خوشی میں اس عید الفطر کے عظیم دن کو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے. اب اس سن 2 ہجری کے بعد سے جو جنگ بدر ہوئی ہے، اس کے بعد سے لے کر آج تک مسلمان ساری دنیا میں بسنے والے اس عید کے عظیم دن کو مناتے ہیں. لیکن اس عید کے دن کے بارے میں ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے 1 مہینے یا 29 دن کے ہم نے روزے رکھے، اور ان روزوں کی خوشیوں میں اللہ رب العالمین نے یہ عید ہمیں دی ہے. ایسا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے اہل ایمان کی تعلیم تربیت کی ہے، ان کا تزکیہ کیا ہے، ان کی زندگیوں کے اندر تقوی کو داخل کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور اس کے بعد میں یہ عید کا ایک عظیم دن اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اس دن کا آغاز دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے جو ہوتا ہے وہ یہ کہ مکہ کی سرزمین کو کئی سالوں سے بتوں کا مرکز، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اسماعیل نے جس گھر کو اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا خالص اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اس گھر کو 360 بتوں سے جب بھر دیا گیا تو اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کے سامنے اس عظیم فتح کے موقع پر جو تعلیمات ہمیں دی ہے کہ اس دن کا آغاز اللہ کی تکبیرات کے ذریعے کیا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. پھر نماز کے طریقے پر اگر آپ غور کریں گے، ہر نماز میں تکبیرات اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نماز کے آغاز میں ایک تکبیر کے ذریعے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں. لیکن عید کی نماز میں زائد تکبیرات، یعنی پہلی رکعت میں 7، دوسری میں 5 رکھ کر یعنی 12 تکبیرات زائد رکھ کر آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ اس سارے دن کو اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید کا دن بنا دیا جائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں سے نکلو تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے نکلو، اور ایک راستے، جس راستے سے تم مسجد عیدگاہ کی طرف تشریف لے کر آؤ، اور جاتے وقت میں راستہ تبدیل کر دیا کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند یعنی تعلیمات تھی جو میں نے مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اب اسی طرح سے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں فتح مکہ بھی ہوا ہے. تو اب اس اعتبار سے جس طریقے سے میں نے پہلے آپ کے سامنے ایک بات کہی کہ
کہ اس عید کو رسمیت سے نکال کر معنویت اگر ہم دینا چاہتے ہیں تو چند کام ضروری ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اس میں سے یہ ایک ہے کہ موجودہ وقت اور حالات کے بارے میں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فلسطین میں مسجد اقصی میں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے جو حالات پیدا کیے اس سے ہر ایک مسلمان اچھی طرح سے واقف ہے۔ اب ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کئی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اگر ہم ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے اور ہماری اپنی آزادی پر ہمیشہ خوشیاں مناتے رہیں گے اور دوسرے مسلمانوں کے غم ان کے دکھ کے اندر شریک ہونے کی کوشش نہیں کریں گے اور ان کے دکھ، ان کی تکلیفوں، ان پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس پر اگر ہم آواز بھی نہیں اٹھائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے دنوں کو بھی تبدیل کریں گے اور وہی یا اس سے زیادہ بری حالت اللہ رب العالمین ہماری کریں گے۔ دیکھیے قرآن کریم ایک اصول ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، وہ اصول یہ ہے جس کو میں نے سنن الہی کا نام دیا ہے کہ جو قوم کسی قوم کے اوپر ظلم کرتی ہے، ایک تو اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ کی سنن الہی، اللہ کا قانون خود بخود اپنی جگہ کام پر لگ جاتا ہے، اور جو قوم اس ظالم قوم کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور دنیا کے اندر عدل قائم کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی، اپنی مال کی قربانی، اپنی مصروفیات کی قربانی دیتی ہے، اس قوم کا ساتھ اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک قرآن کریم رکھنے والے، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے، ایک رسول پر ایمان رکھنے والے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ایک دوسرے کے سکھ اور دکھ میں شریک ہوتے ہیں، یعنی نفسا نفسی کی اس طریقے سے زندگی نہیں گزارتے کہ کسی ملک میں بمباری ہو جائے، مسجد اقصی کے اندر بم مار دیے جائیں، گولیاں مار کر مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے اور ہم عید بڑی خوشیوں کے ساتھ منا لیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ اب اس کے لیے میں نے میرے دماغ میں ایک بات یہ آئی کہ رمضان المبارک کا جب کبھی یہ مہینہ آئے گا، اس مہینے کے آخری اشعرے میں جو بھی قیام اللیل، تہجد کی نمازوں کا اہتمام ہم کرتے ہیں، یا پھر اسی طریقے سے ہم مجالس کا بھی اہتمام کریں گے اور اس میں مسجد اقصی کی آزادی کے لیے اجتماعات منعقد کریں گے، فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے اجتماعات منعقد کریں گے، اور اس طریقے سے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہم ہماری سوسائٹی کو لے کر، ہم ہمارے اس چھوٹے سے معاشرے کو لے کر، ہم ہماری اس چھوٹے سے معاشرے کے افرادی قوت کو لے کر اپنی طرف سے اس بات کی کوشش کریں گے کہ ان کے دکھ میں شریک ہو اور ان کو آزادی دلوانے کے لیے ہم اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے ایک بڑی غلطی ہم مسلمانوں نے یہ کی ہے، وہ یہ غلطی کہ فلسطین کے مسلمانوں پر جنگ مسلط کی گئی۔ ہاں ان کی بھی کئی غلطیاں ہیں، لیکن اس سے بڑی یعنی دغا بازی آپ یہ کہیے کہ برطانیہ نے یہودیوں کو لا کر آباد کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد میں ایک جنگ ان کے اوپر مسلط کی گئی اور اس کے بعد انہیں در بدر کر دیا گیا۔ آج آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں شام میں، لبنان میں، مصر میں، سعودیہ میں، یعنی اسی طریقے سے اسلامی ممالک کے مختلف حصوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین کیمپوں کے اندر آج بھی فلسطینی مسلمان 70 سالوں سے اپنی زندگی فقیروں کے جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ہم یعنی آزاد مسلم ممالک نے ان کے لیے جو کام کیا ہے، ان کے لیے مسیحا بن کر جو سامنے آئے، آپ اس پر غور کیجئے کہ مالدار سرمایہ دار آگے آئے اور ان کے لیے کچھ کھجوروں کا بندوبست کر دیا، ان کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر دیا، یعنی خیراتی اداروں نے اپنی ذمہ داری فلسطینی مسلمانوں کے حق میں صرف اتنی سمجھی کہ 3 وقت کے یا رمضان آئے تو خیراتی پیسوں کے ذریعے سے ان کو کھانا وغیرہ وغیرہ، کپڑا وغیرہ عید کی خوشیوں کے اندر اس طریقے سے شریک کر لیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی دغا بازی ہے ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ کہ اس طریقے سے اگر کسی قوم کو آپ تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہیں، نفسیاتی اعتبار سے اسے کمزور کرنا چاہتے ہیں،
ان کے اندر گداگروں کو یعنی فقیروں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر سے شرم و حیا کو نکالنا چاہتے ہیں، تو خیراتی ادارے ہمیشہ یہی کام کرے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو لوگوں کے یہاں پر لے جا کر کھانا وغیرہ تقسیم کر دے. بس ان کی نفسیات مانگنے والی، بھیک مانگنے والے ان کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے، اور اپنی آزادی، دین اسلام یہ کیا چاہتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کو بھول جائیں گے. ہمارے خلیجی ممالک نے ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہی کیا ہے. یہ خیانت ہمارے مسلمان بھائیوں نے کی ہے، اسے ہمیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے. اس کے بجائے جو کرنے کا کام تھا وہ یہ تھا کہ ان کے لیے تعلیمی ادارے قائم کرتے، ان کی تعلیم و تربیت، تزکیہ و تقویٰ کے لیے مکمل انتظامات کرتے، ان کے اندر ماہرین کو پیدا کرتے، ان کے اندر بڑے بڑے سیاسی قائدین کو پیدا کرتے، ان کے اندر مدبرین کو پیدا کرتے، ان کے اندر تعلیم و تربیت کا ایک ایسا نظام قائم کرتے کہ ان کے اندر بڑے بڑے تعلیم یافتہ افراد نکلتے جو اپنی آزادی کے لیے یہ خود لڑائی کر سکتے. لیکن آج دیکھیے یہی غلطی ہم نے برما کے مسلمانوں کے ساتھ کی. جب برما کے مسلمان حیدرآباد میں تشریف لے کر آئے مہاجر بن کے، تو ہم نے ان کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دینے کے بجائے صرف ہمارے چند خیراتی ادارے آگے بڑھ کر یہی کام کاج کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کو ان کو دے دیا جائے. اس کے نتائج ہمارے سامنے اتنے برے آئے کہ یہ برما کے لوگ بھیک مانگنے کے لیے یا غلط سلط کام کاج کے لیے کسی قسم سے کوئی نہیں شرماتے. جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کرائم ہو جائے، ان سے گناہ ہو جائے، یہ چوری کر لے وغیرہ وغیرہ کرے، اس کے بعد میں ہم فوراً اپنی زبانوں کے ساتھ ان کو تانے دینے لگتے ہیں کہ برما کے اندر جو تمہارا قتل عام ہوا یہی تمہاری بری کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. کسی قوم کو خراب کرنے کے لیے سوسائٹی بڑی ذمہ دار ہوتی ہے. سوسائٹی کے افراد کے رویے، سوسائٹی کے افراد کا کردار، اس پر ہمیشہ سے توجہ رکھنی چاہیے. تو اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خاص کر تعلیم، تربیت، تزکیہ، تقویٰ، اسلامی تعلیمات، ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. فلسطین کے اندر جو کچھ ہوا اس کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اب اس کے بارے میں ہماری اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے ہم اجتماعات منعقد کریں گے، ان کی آزادی کے لیے جد و جہد کریں گے، ان کی آزادی کے لیے ہم اپنی طرف سے جو کچھ مال جمع ہو سکتا ہے جمع کرنے کی کوشش کریں گے، ان تک روانہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس وقت تک خاموشی اختیار نہیں کریں گے جب تک کہ مسجد اقصی آزاد نہ ہو جائے. آپ ذرا غور کیجئے کہ قرآن کریم جو باتیں بنی اسرائیل کے لیے بیان کرتا ہے وہی ساری کی ساری باتیں آج بنی اسرائیل کے مقام پر کھڑی کر کے اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں کر دی ہے. اللہ رب العالمین بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا کہ ہم نے یہ بات لکھ دی تھی. ہم یہ جانتے تھے کہ بنی اسرائیل اس زمین پر 2 مرتبہ فساد کریں گے، فتنہ کریں گے. اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا کہ جب ہمارے پہلے وعدے کا وقت آیا تم نے زمین میں، ہم نے جو زمین کی وراثت تمہیں دی تھی، یعنی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس زمین کی وراثت اللہ رب العالمین نے ایک وقت میں بنی اسرائیل کو دی. جو بنی اسرائیل کئی صدیوں تک اس زمین کی قیادت کرتے تھے، اس زمین پر سیاست کرتے تھے، انہیں بڑا مقام دیا گیا تھا. پھر ان کی شرارتوں کو دیکھ کر، ان کے کردار اور ان کے رویوں کو دیکھ کر انہیں اس مقام سے ہٹایا گیا، ہمارا انتخاب کیا گیا، ہمارے سروں پر یہ ایک عظیم ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈالی گئی کنتم خیر امتن کہہ کر، اور وہی کام ہم نے بنی اسرائیل کی طرح کرنا شروع کیا. اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ جب ہمارا پہلا وعدہ پورا ہوا ہم نے بنی اسرائیل کی طرف ایسے لڑاکا انسانوں کو، ایک ایسی فوج کو ان کی طرف روانہ کر دیا جو ان کے شہروں کے اندر داخل ہو گئے اور انہیں تباہ اور برباد کر دیا. ہمارا وعدہ پورا ہو کر رہا. پھر اللہ نے فرمایا ثم ردنا الیکم الکرۃ علیہم. اللہ نے فرمایا پھر ہم نے تمہارے دنوں کو پھیر دیا، ہم نے تم کو دوسروں پر غالب کر دیا.
وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہیں مال سے ہم نے تمہارے مال میں اضافہ کیا، اولاد میں اضافہ کیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلاحا، اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے، برا کرو گے خود اس کے ذمہ دار تم رہو گے. میں نے ایک بات آپ کو بتائی کہ اللہ نے سنن الہی کے ذریعے ایک بات قرآن کریم کے ذریعے بار بار ہمیں سمجھائی ہے، وہ یہ بات ہے کہ اگر تم اس دنیا کے اندر غلط کام کاج کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، تو خدا کا قانون خود بخود کام میں حرکت میں لگ جائے گا اور تمہیں اپنے مقام سے ہٹا کر تمہارا مقام دوسروں کو دیا جائے گا اور دوسروں کے ذریعے تمہیں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا. اب ہم بنی اسرائیل کے مقام پر کھڑے کر دیے گئے. بنی اسرائیل 80 لاکھ کی تعداد رکھنے والا ایک ناجائز ملک جسے برطانیہ نے بسایا ہے، اب یہی 80 لاکھ کی آبادی رکھنے والا 57 اسلامی آزاد ممالک کو آنکھ دکھانے لگا، انہیں ذلیل کرنے لگا اور ایک مسلم امت کے ساتھ ایک مسلم امت کو یہ بار بار ذلیل اور رسوا کرتا ہے. اللہ نے یہی فرمایا اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے، برا کرو گے تو دوسروں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، جب ہمارا دوسرا وعدہ آیا تو ہم نے ایسے اپنے بندے تمہاری طرف روانہ کر دیے جنہوں نے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور جس طرح پہلی مرتبہ مسجد اقصی میں داخل ہوئے تھے، مسجد اقصی کو تباہ اور برباد کر دیا گیا تھا، دوسری مرتبہ ہمارے بندے اسی طرح سے مسجد اقصی میں داخل ہوئے، مسجد اقصی کو تباہ اور برباد کر دیا اور تم دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ رہا. آج یہی حالت، یہی کیفیت فلسطین کی سرزمین پر یروشلم میں ہماری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ بتائیے. مسجد اقصی میں عبادت کرتے ہوئے نمازوں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، نماز تراویح کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہوئے مسلمان، اور پھر اسی نماز کی حالت میں غیر مسلمین کا مسجد میں داخل ہونا، ربر کی گولیاں چلانا، آنسو گیس برسانا اور اس طریقے سے بم مارنا، مسجد میں آگ لگا دینا، یہ مسلمانوں کے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب میری اور آپ کی یعنی اسی طریقے کی اگر زندگی رہے گی، ہم کھائیں گے پیئیں گے اور جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اسی طریقے کی زندگی گزار کر یہ سمجھیں گے کہ ایسے دن جیسے دن آج فلسطین کے اوپر مسلط کر دیے گئے کہ ان کے گھروں کے اوپر بمباری کر دی جائے، ان کے گھروں کے اوپر کبھی بھی راکٹ مار دیے جائیں، انہیں شہید کر دیا جائے، اسی طریقے کے دن پھیر کر اللہ رب العالمین ہماری طرف بھیجنے والے ہیں. اس سے پہلے ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے. مظلوم فلسطینی مسلمانوں کا ہمیں ہر طریقے سے ساتھ دینا چاہیے. اس کے لیے آپ کو مجھ کو آگے آنا پڑے گا، ہر اعتبار سے ہمیں قربانیاں دینی پڑے گی. چاہے جب مال کی قربانی اللہ ہم سے مانگے ہم مال کی قربانی دیں، جان کی قربانی اللہ ہم سے مانگے ہم جان کی قربانی دیں. مسجد اقصی کی آزادی ہر ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے. اس مسجد اقصی کی آزادی کے لیے ہمارے مساجد کے ممبر و محراب مینار خاموش رکھے. ہمارے ممبر و محراب اور مینار سے کوئی آواز فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے آج تک نہیں آئی، لیکن ہم ایک تاریخ رقم کریں گے. ہماری اپنی سوسائٹی سے ہر سال رمضان المبارک کے آخری اشعرے میں، قیام اللیل میں، اپنی دعاؤں میں، اجتماعات میں، آخری اشعرے کے جمعوں میں ہم فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں، ان کی آزادی کے لیے، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے اجتماعات منعقد کریں گے. نہ صرف بولیں گے، ہر طریقے سے ان کی مدد کرنے کے لیے میدان میں اتر بھی جائیں گے انشاءاللہ. تو آنے والے سال سے مجھے امید ہے کہ اس طریقے سے ہم ایک نئی تحریک ہماری اپنی سوسائٹی سے برپا کریں گے اور یہ تحریک سارے ہندوستان کے اندر داخل ہو کر ہندوستان کے سارے مسلمانوں کو ایک زبان ہو کر فلسطینی مسلمانوں کے حق میں نعرے لگانے والا، ان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والا ہمیں بنائے گی. اس کے لیے ہم تیاری کریں گے انشاءاللہ العزیز. اس طریقے کے کام کاج ہم نہیں کریں گے کہ خیراتی اداروں کے ذریعے ہم چند پیسے بھیج دیں اور اس طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی. برادران اسلام، اس طریقے سے ہم اپنی ذمہ داری ہرگز ادا نہیں کر سکتے. 70 سال ہو چکے خیراتی اداروں نے
یا مسلم ممالک نے صرف اور صرف آج تک منہ زبانی ہمدردی کی ہے، اس سے آگے بڑھ کر کوئی کام کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ یہ فلسطین کے مسلمان تھے، وہاں کے نوجوان تھے، وہاں کی عورتیں ہیں کہ یہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر ہمیشہ فلسطین کی آزادی کے لیے، مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے اپنے بچوں کا خون، اپنی عورتوں کا خون، اپنے بڑوں کا خون، اپنا مال روپیہ، اپنی جائیدادیں، یہ ساری چیزوں کی قربانی دیتے آ رہے ہیں۔ کیا ان کی قربانی ایک نہ ایک دن رنگ لائے گی یا نہیں لائے گی؟ اب اس کے اندر ہم اپنی شرکت کریں یا نہ کریں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے یہاں پر ہم سے پوچھا جائے گا کہ فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے لیے تم نے کیا کیا ہے، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ یہ مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے ارادہ کیا تھا کہ آج اس خطبہ عید کے موقع پر آپ کے سامنے پیش کی جائے، آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھ کر آپ کے اندر وہ کردار پیدا کیا جائے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار تھا، یا اس طریقے سے ہمارے سلف صالحین صحابہ کرام کا کردار تھا کہ صحابہ کرام سلف صالحین اگر کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا یا اس طریقے سے کسی مسلم ملک کو یعنی اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی تو مسلمان آگے آتے اور اس کی آزادی کے لیے جد و جہد کرتے۔ اس طریقے سے ہم بھی آگے آئیں اور فلسطین کی آزادی کے لیے جد و جہد کریں۔ آخر میں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے رکوع کو، ہمارے قیام اللیل کو، ہمارے صدقات کو، ہماری زکوٰۃ کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو کوئی بیمار ہے ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، جو کوئی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور اس وبا سے ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ رب العالمین نجات دے۔ اللہ تعالی جہاں کہیں پر بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو کوئی مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو کوئی بیمار ہے ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔